السلام علیکم۔ عفان، عمار کل تم عشاء کے بعد میچ دیکھنے نہیں آئی، کیا بات تھی؟ کیا کہیں کچھ زیادہ مشغول ہو گئے تھے؟ عمار، اب میرا عشاء کے بعد آنا مشکل ہے، دلی سی چچا جان آئے ہیں، اب وہ 1 ماہ رہیں گی۔ ایک دفعہ میں نے تم کو بتایا تھا کہ چچا ایک بڑے مصنف اور عالم دین ہے، جب وہ آتے ہیں تو پورے گھر میں پڑھنے لکھنے کا ماحول بن جاتا ہے۔ عفان، ہاں وہ تو تم نے بتایا تھا۔ کیا تمہاری چچا بہت سخت مزاج ہے؟ وہ تمہیں تھوڑی دیر دوستوں کے ساتھ کھیلنے کی اجازت بھی نہیں دیں گے؟ عمار، ایسی بات نہیں ہے، چچا تو بہت نرم مزاج اور شگفتہ مزاج انسان ہے، وہ زیادہ روک ٹوک نہیں کرتے، مگر ابو اور امی دونوں کی سخت تاکید ہے کہ جب تک چچا یہاں رہے سب لوگ چچا کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارے، ان سے زیادہ فائدہ اٹھائیے، ہر دم ان سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریے۔ عفان، اچھا تو یہ بات ہے، کل تم نے اپنے چچا سے کیا سیکھا؟ عمار، ان سے تو ہر دم کچھ نہ جاننے اور سیکھنے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ کل صبح انہوں نے ایک کتاب بہادر صحابہ پڑھنے کے لیے دی تھی، شام تک میں نے کتاب ختم کر لی تھی۔ ویسے بھی کتاب زیادہ ضخیم نہیں تھی، بس یہی کوئی 50-60 صفحے۔ عشاء کے بعد چچا نے اسی کتاب سے کچھ سوالات کیے۔ عفان، تو کیا پوری کتاب تمہیں یاد ہو گئی تھی؟ عمار، کتاب توجہ سے پڑھی جائے تو بہت سی باتیں یاد رہ جاتی ہے۔ چچا نے کہا تھا کہ کتاب توجہ سے پڑھنا، میں کچھ سوالات کروں گا، اس لیے میں نے اور دل لگا کر مطالعہ کیا۔ الحمدللہ 1-2 سوالوں کو چھوڑ کر میں نے چچا کے تمام سوالات کے جوابات دے دیے تھے۔ عفان، ماشاء اللہ، تمہارا حافظہ تو ویسے بھی بہت اچھا ہے۔ میری امی کہتے ہیں کہ جو بچے نیک ہوتے ہیں ان کا حافظہ اچھا ہوتا ہے۔ اچھا، ذرا ان سوالات کے بارے میں کچھ بتاؤ جو چچا جان نے پوچھے تھے۔ عمار، چچا جان نے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ 5 بہادر صحابہ کے نام بتاؤ۔ میں نے 5 کے بجائے 10 کے نام بتا دیے۔ عفان، واہ، ذرا مجھے بھی بتاؤ، میں تو بس ایک ہی صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام جانتا ہوں، وہ بھی اس لیے کہ پہلوان اکاڑے میں پکارتے ہیں یا علی مدد۔ ایک بار میں نے بابر سے پوچھا کہ پہلوان اکاڑے میں یا علی مدد کیوں کہتے ہیں، تو اس نے بتایا کہ حضرت علی بہت بہادر تھے، ان کے مدد کا نعرہ لگانے سے اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ عمار، کیا بیوقوفی کی بات ہے، یا علی مدد کہنے سے اللہ کی مدد کیسے آئیں گے؟ یہ سب کم پڑھے لکھے نہ سمجھ لوگوں کا طریقہ ہے۔ مسلمان تو صرف یا اللہ مدد کہتا ہے، کسی اور سے مدد مانگے گا تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہوگا، اور تم کو معلوم ہے کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جسے اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت بہادر صحابی تھے۔ جو کتاب میں نہیں پڑھی اس میں حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت عمر، حضرت خباب، حضرت معاذ اور حضرت معوذ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر، حضرت رافع اور سمرہ، حضرت ام عمارہ اور حضرت خولہ وغیرہ کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ وہ کتاب 2 ماہی گلشن اسلام بیونڈی کا صحابہ کرام نمبر ہے۔ گلشن اسلام بچوں کے لیے ایک بہترین رسالہ ہے، اس کی زبان بہت آسان اور دلچسپ ہوتی ہے۔ عفان، ایک بار مجھے بھی گلشن اسلام انعام میں ملا تھا، وہ شمارہ کہانی نمبر تھا۔ اچھا، یہ بتاؤ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت بہادر تھے؟ عمار، بہت بہادر نہیں، سب سے بہادر تھے۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ صحابہ میں سب سے بہادر کون ہے تھا؟ لوگوں نے کہا، اے امیر المؤمنین، سب سے بہادر تو آپ ہے۔ حضرت علی نے 3 بار یہی سوال کیا اور لوگوں نے ہر بار یہی جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، صحابہ میں سب سے بہادر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور اس کی مثال غزوہ بدر ہے۔ اس غزوے میں پیارے نبی کے لیے ایک چوپر بنایا گیا تھا۔ پیارے نبی نے کہا، آج میرے حفاظت کون کرے گا؟ 3 بار آپ نے یہی سوال کیا اور تینوں بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں۔ چنانچہ غزوہ بدر کے موقع پر پیارے نبی کے عریش چوپر کی حفاظت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کی۔ دیگر غزوات میں بھی جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ پیارے رسول کے دائیں بائیں ہی ہوتے تھے۔ وہ واقعہ تو تم کو معلوم ہی ہوگا کہ ایک بار صحن کعبہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر گرے ہوئے تھے۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے اور پیاری نبی کو ان کے شر سے بچایا۔ عمار: ہاں، وہ واقعہ تو پچھلے جمعہ میں لوٹ کر مولانا نے بتایا تھا۔ کافروں نے حضرت ابو بکر کو اتنا مارا پیٹا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئی تو کہنے لگے پیاری رسول کہاں ہے اور کیسے ہے؟ پھر کہنے لگی جب تک پیاری نبی کے خیریت نہیں ملیں گے میں ہرگز کچھ نہیں کھاؤں گا اور پیوں گا۔ جب انہیں پیاری نبی کے خیریت ملی اس کے بعد ہی انہوں نے پانی پیا اور کچھ کھایا۔ عفان: ویسے تو سارے صحابہ ہی بہت جرے اور بہادر تھے، خاص طور سے اگر پیاری صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کا مسئلہ ہو یا اسلام کے دشمنوں سے جنگ ہو۔ صحابہ موت سے بالکل نہیں ڈرتے تھے، انہیں تو میدان جنگ سے جنت کی خوشبو آتی تھی۔ عفان: کیا کتاب میں ان دو بچوں کی بھی کہانی تھی جنہوں نے بدبخت ابو جہل کو غزوہ بدر میں قتل کیا تھا؟ عمار: ہاں، اور وہ کہانی بھی چچا نے مجھ سے پوچھی تھی۔ کیا تمہیں واقعہ معلوم ہے؟ عفان: ہاں، یاد ہے، واقعہ تو ہماری درسی کتاب میں بھی ہے۔ یہ دو بھائی تھے، معاذ اور معوذ، یہ ایک صحابیہ حضرت عفراء کے بیٹے تھے۔ ان دونوں نے سن رکھا تھا کہ ابو جہل نے پیاری نبی کو بہت ستایا تھا، اسی لیے غزوہ بدر میں آپ دونوں اس کے طاق میں تھے اور موقع پا کر دونوں نے ابو جہل کو ختم کر دیا۔ غزوہ احد میں رافع اور سمرہ کا بھی تو واقعہ پیش آیا تھا، کیا وہ تمہیں واقعہ یاد ہے؟ عمار: کیوں نہیں، کم عمر صحابہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان فدا کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ جب کئی ہزار دشمنوں نے مدینہ کے اسلامی ریاست پر حملے کیا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج میں لوگوں کو بھرتی کرنا شروع کیا۔ بہت سے کم عمر بچے بھی جنگ میں شرکت کرنا چاہتے تھے، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو واپس کر دیتے تھے۔ رافع ایک پرجوش بہادر لڑکا تھا، وہ اپنے کو بڑا ثابت کرنے کے لیے پنجے کے بل کھڑا ہو گیا۔ پیارے نبی نے اس کا جذبہ دیکھ کر اسے فوج میں شامل کر لیا۔ اب سمرہ سامنے آیا اور کہنے لگا مجھے بھی فوج میں شامل کیجیے، میں اسلام کے دشمنوں سے لڑنا چاہتا ہوں، میں رافع سے طاقتور ہوں، اگر آپ کہیں تو میں رافع سے کشتی لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ پیارے نبی نے دونوں کے کشتی کروائی، سمرہ نے رافع کو پچاڑ دیا۔ اب پیارے نبی نے سمرہ کو بھی فوج میں شامل کر لیا۔ عفان: کیا اس کتاب میں کچھ بہادر صحابیات کا بھی تذکرہ ہے؟ سنا ہے کہ صحابیہ عورتیں بھی بہادری میں مردوں سے کم نہ تھی، موقع پڑتا تو وہ بھی میدان جنگ میں ہتھیار لے کر کود پڑتے۔ عمار: گلشن اسلام کے اس خاص شمارے میں حضرت صفیہ، حضرت ام عمارہ، حضرت خولہ اور حضرت خنساء کے واقعات درج ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ مگر مجھے بہت جلدی ہے، کل انشاءاللہ میں تمہیں گلشن اسلام کا وہ شمارے دے دوں گا، تم بھی یہ کتاب پڑھ لو، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اور باتیں کریں گے۔ عفان: بہتر ہے، میں انشاءاللہ کل صبح خود تمہارے گھر آؤں گا، چچا سے بھی ملاقات کروں گا اور کتاب بھی لے لوں گا۔ عمار: خوش آمدید، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، کل اسکول کی بھی چھٹی ہے، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عفان: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔